طرح پیدا کرنا کہ پہلے اس کی نظیر اور مثال نہ ہو. تو اللہ نے اپنے قدرت کا بیان کیا. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا. اللہ نے فرشتوں کو اپنا قاصد بنایا. اللہ پاک ساری کائنات کو بغیر کسی فرشتے کے، بغیر کسی اور چیز کے بآسانی چلا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی حکمت ہے. اللہ نے فرشتے پیدا کیے، اور فرشتے کتنے بڑے ہیں اور کتنی تعداد میں ہیں. فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو. تیرے رب کے لشکر کی تعداد نہیں جانتا مگر تو اللہ ہی جانتا ہے. ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا ایک پیر تو زمین پر ہے اور دوسرا پیر آسمان پر ہے، اور ابھی نیچے والے پیر کو اس نے حرکت نہیں دی. اب آپ خود اندازہ لگائیں کتنا بڑا فرشتہ ہوگا. ہر چیز سے ایک ہی چیز ثابت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی قدرت. لہذا عبادت اور اطاعت کسی کرو؟ اللہ پاک کی کرو. لیکن رکاوٹ کون بنتا ہے؟ شیطان. فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. جب شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم دشمن کو دشمن سمجھو. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. تم اس سے دشمنی کرو، وہ تمہیں صراط مستقیم پر چلنے سے روکتا ہے. اس واسطے تم اگر اس کی دشمنی نہیں کرو گے تو آگ والے بن جاؤ گے. اگلی آیت نے فرمایا افمن زکین له سوء عمله فرآه حسنا. آدمی جب برائی کرتا ہے تو برائی کرتے 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 اس کے دماغ میں برائی کی شناخت ختم ہو جاتی ہے اور وہ برائی کو اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے. جب آدمی اس مقام پر پہنچ جائے تو پھر اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی. فرمایا افمن زکین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. اے نبی آپ ان لوگوں کے مسلمان نہ ہونے پر حسرت نہ کریں. اس اللہ کو جو منظور ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. باقی دنیا میں جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو عزت ملے. تو فرمایا کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. ساری عزت اللہ کے اختیار میں ہے. جب اللہ ہی کے پاس ہر قسم کی عزت ہے تو تم اللہ کے تابع دار بنو. جب اللہ کے فرما بردار بن جاؤ گے تو تم کو بھی کیا مل جائے گی؟ عزت مل جائے گی. اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے عالم ربانی کی ایک شان بیان کی اور فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی جو علماء بنتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ علم کا اثر خشیت ہوتا ہے. اللہ کے خوف سے آدمی اللہ کے خوف کو پیدا کرے، خشیت ہو، گناہ کے قریب نہ لگے. جس کا علم خشیت پیدا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم نافع نہیں. یہ علم دین کی جو فضیلت ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ یہ علم انسان کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے اور انسان کو عمل کی طرف راغب کرتا ہے. اور اگر کسی کا علم اس کو عمل کی طرف راغب نہ کرے اور خشیت پیدا نہ ہو تو وہ لفاظی ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کاکا براوا تیرا علم پہ عمل کو نہیں، تو لفاظ ہی عالم کو نہیں. اگلی صورت جو ہے اس کا نام صورت یاسین ہے.